بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشفع، شفع کے بیان. شفع کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز میں دو شریک ہوں، ایک مال، ایک پراپرٹی، ایک چیز کے اندر جب دو لوگ شریک ہو جائیں تو ان میں سے اگر ایک جو ہے اپنا حصہ بیچنا چاہے تو اسے خریدنے کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ دوسرے شریک کو. تو یہ ہے شفع. شفع شفع سے شفاعت ہے جوڑنا ملانا. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دو چیزوں کو ملا دینا. تو شفع کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک ہال ہے، اس کے دو اگر مالک ہیں، اس کی ملکیت میں دو لوگ شریک ہیں. اب ان شریکوں میں سے ایک اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی باہر کے شخص کو نہیں بیچ سکتا. اسے سب سے پہلے کسے پوچھنا ہوگا؟ دوسرے شریک کو. اس کو شفع کہا جاتا ہے. السلام فی الشفاعۃ. باب الشفاعۃ ما لم یقسم. شفع اسی چیز میں ہوتا ہے جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ. لیکن جب حدیں واقع ہو جائیں، یعنی حد بندی کر دی جائے، فلا شفاعت، تو پھر شفع کا حق نہیں رہتا. مثلا اگر اس ہال کے اندر دیوار کھڑی کر دی جائے اور دونوں شریک جو ہیں ان کے حصے الگ ہو جائیں، رستے الگ ہو جائیں کہ ایک کا رستہ ادھر کو نکل رہا ہے دوسرے کا ادھر کو، تو پھر یہ جو بیچنے والا ہے مثال کے طور پر ادھر کا حصہ، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ والے کو ہی ضرور بیچے. اس صورت میں کیا ہے کہ جب حدود واقع ہو جائیں، ڈویژن ہو جائے، رستے الگ الگ ہو جائیں، پھر شفع نہیں رہتا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شفع کا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدیں واقع ہو جائیں، حد بندی ہو جائے، وصرفت الطرق، رستے پھیر دیے جائیں یعنی الگ الگ ہو جائیں، فلا شفاعت، تو پھر حق شفع ختم ہو جاتا ہے. باب عرض الشفعۃ علی صاحبها. شفع کو پیش کرنا اس کے ساتھی پر قبل البیع، بیچنے سے پہلے. یعنی دو شریک میں سے ایک جب کوئی چیز بیچنا چاہے گا تو اسے بیچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دوسرے ساتھی پر خود پیش کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، نہیں کہ چوری چوری سودا کر لے، اس کی اجازت نہیں. وقال الحکم اذا اذن له قبل البیع فلا شفاعت له. اذا کہ جب اذن له، اس کو اجازت دے دی اس نے، قبل البیع بیچنے سے پہلے، فلا شفاعت له، تو اس کے لیے شفع کا حق نہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص، اسی ہال کی مثال لیں کہ ایک شخص اپنا حصہ جو ہے وہ بیچنے سے پہلے دوسرے کو کہتا ہے تم خریدو گے، اور وہ کہے نہیں میں نے نہیں خریدنا، جس کو چاہو بیچ دو. اب اس نے اجازت دے دی. اب اگر یہ اس اجازت کے بعد اپنا حصہ بیچ ڈالتا ہے تو دوسرے کو حق نہیں کہ اب وہ مقدمہ کرے کہ جی میرا حصہ تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا. نہیں، اگر اجازت دے دی تو دوسرا شخص جو ہے، دوسرا شریک جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اسی شفیع کو یا جو دوسرا اس کا پارٹنر ہے اسی کو وہ دے. وقال الشعبی من بیعت شفعته وهو شاہد لا یغیرها فلا شفعت له. شعبی کہتے ہیں کہ اگر جائیداد بیچی گئی اور شفیع وہاں موجود ہے لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو پھر اس کے شفع کا حق نہیں رہے گا. مثلا دو شریک ہیں، دو پارٹنرز ہیں، ایک اپنی چیز بیچ رہا ہے دوسرے کے سامنے، دوسرے کی موجودگی میں. اسے آفر تو نہیں کی اس نے کہ تم خرید لو، لیکن اس کے سامنے وہ خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں اور میں فلاں کو بیچ رہا ہوں، اور وہ سن رہا ہے. وہ شاہد، وہ گواہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ بیچی جا رہی ہے چیز. اس وقت وہ بالکل خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا. تو یہ خاموشی بھی اس کی ایک طرح سے اذن شمار ہوگی، اجازت ہوگی. اب اگر وہ بیچ ڈالے اور بعد میں وہ کہے کہ تم نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ خریدو، لہذا میں تمہارے خلاف مقدمہ کرنے جا رہا ہوں اور تمہاری بیع جو ہے وہ پلٹواتا ہوں اور وہ میں لوں گا، تو یہ ایک ناانصافی کی بات ہوگی، یہ غلط بات ہوگی. فرمایا فلا شفاعت له، اس کے پاس اب شفع کا حق نہیں ہے. اگر اسے خریدنا تھا تو جس وقت وہ کسی دوسرے کو بیچ رہا تھا اسی وقت اسے چاہیے تھا کہ بیچ میں دخل اندازی کرتا. حدثنا المکی ابن ابراہیم اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم ابن میسرہ عن عمرو ابن شرید قال وقفت على سعد ابن ابی وقاص فجاء المسور ابن مخرمہ. یہ عمرو ابن شرید کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا. ہوا کیا، اتنے میں مسور بن مخرمہ آ گیا، یعنی دو لوگ کھڑے ہیں، ایک تیسرا آ جاتا ہے. فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، تو اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے پہ رکھ دیا. منکب کہتے ہیں مونڈے کو. میرے دو مونڈوں میں سے ایک مونڈے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. کس نے رکھا تھا یہ ہاتھ؟ مسور نے. اس جاء ابو رافع، ابھی اس نے رکھا ہی تھا کہ ابو رافع آ گئے. اصل میں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہو رہے ہیں، اب سودا دو نے کرنا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی.
یعنی عمر بن شرید روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، دو لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں مسور آ گئے۔ مسور نے آ کے کیا کیا، عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مونڈے پہ ہاتھ رکھا، ابھی رکھا ہی تھا کہ ایک اور چوتھا بھی آ گیا، اور وہ کون تھا؟ ابو رافع۔ یہ کون تھے؟ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ۔ فقالا، تو وہ کہنے لگے، یا سعد، اے سعد، ابتع منی بیتی فی دارکا، خرید لو مجھ سے بیتیا، میرے دونوں گھر، فی دارکا، جو تمہارے محلے میں ہیں، یعنی جو تمہاری چار دیواری کے اندر ہے۔ دار دور سے، دور دیوار کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری جو حویلی کے اندر ہیں، یوں کہہ لیں تمہاری حویلی میں جو میرے دو گھر ہیں وہ تم خرید لو، کیونکہ اب وہ اس میں چونکہ شریک تھے نا، دیوار ایک ہی تھی، تو اب پہلا حق کس کا تھا؟ انہی کا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو خود آفر کی کہ آپ خرید لیں۔ فقال سعد، تو سعد کہتے ہیں، واللہ ما ابتعہما، کہ میں تو نہیں خریدتا۔ فقال المسور، تو مسور نے کہا، واللہ لتبتعنہما، اللہ کی قسم تمہیں ضرور خریدنا ہوگا۔ فقال سعد، سعد کہتے ہیں، واللہ لا ازیدک علی 4000، میں تمہیں 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا، پھر اگر مجھے ہی بیچنا ہے تو 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ منجمتن، اور وہ بھی قسطوں میں، نجمن، نجمن کہتے ہیں یعنی پارٹس میں، او مقطعتن، یا کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر، یعنی یک مشت پیسے نہیں دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، انسٹالمنٹس میں دوں گا۔ قال ابو رافع، ابو رافع کہتے ہیں، لقد اعطیت 500 دینار، مجھے اس کے 500 دینار ملتے ہیں۔ ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن نہ رکھی ہوتی، کون سی بات؟ کہ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے نزدیکی کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ ثقب یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی نزدیکی۔ ما آتیتکہ ب4000، تو میں تمہیں یہ 4000 میں کبھی نہ بیچتا۔ وانا اعطا، اور میں دیا جا رہا ہوں، بہا، ان کے، 500 دینار، 500 دینار، جو کہ اس 4000 سے زیادہ ہیں درہم سے۔ فآتاہا ایاہ، تو انہوں نے وہ گھر جو تھے وہ سعد کو دے دیے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی خوشی کے ساتھ وہ گھر جو تھے اپنے شریک کو دے ڈالے، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی تکلیف یا تنگی نہ ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر جب دو لوگ مل کے کام کر رہے ہوں، ان دونوں کے درمیان بہت موافقت ہو، اب ان میں سے اگر ایک جانا چاہتا ہے اور وہ کسی اپنی جگہ ایسے کو چھوڑ جاتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ معاشرے میں ایک امن اور سکون کے لیے، اور ہمارے ہاں تو کیا کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو اذیت دینے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر میں جا رہا ہوں تو پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو یہاں، یا وہ ہو کہ جو اس کے لیے مصیبت بنے، کیونکہ ویسے ہی پڑوسیوں میں نہیں بنتی تو اگلے پچھلے سب بدلے پھر چکائے جاتے ہیں۔ باب ای الجوار اقرب، کون سا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، ان دونوں میں سے پھر کس کا حق زیادہ ہے؟ حدثنا حجاج حدثنا شعبہ وحدثنا علی حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، تو ان دونوں میں سے کس کو میں ہدیہ بھیجوں، یعنی میں اپنے پڑوسیوں میں سے جب کسی کی طرف کچھ بھیجنا چاہتی ہوں تو کس کو بھیجا کروں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، الی اقربہما منکی بابن، ان دونوں میں سے اس کو جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے قریب ہو۔ تو پھر شفا میں بھی کیا دیکھا جائے گا کہ اگر 2 کی وجہ 3 لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو کس کا حق زیادہ ہوگا؟ وہ جو فاصلے میں قریب ہوگا۔